السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کہ آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اپنے وطن سے تقریباً 250-300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دعوتی دورے پر ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آج اپنے میزبانوں کے ساتھ صبح، ویسے تو الحمدللہ چائے وغیرہ کی کوئی ایسی لت نہیں ہے، میں لت ہی کہوں گا، کیونکہ جن لوگوں کو یہ لت لگ جاتی ہے تو اس کے بغیر ان کو کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جب تک چائے کے چند گھونٹ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتے، ان کی صبح صحیح اور سلامتی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، تو یہ ایک لت ہی ہے۔ بہرحال الحمدللہ ہمیں تو کوئی ایسی لت یا عادت نہیں ہے، لیکن آج جو ہے اس مقصد کے ساتھ، خاص طور سے میرا مقصد یہ تھا کہ اپنے میزبانوں کے ساتھ کچھ وقت بتائیں، تو ان کے ساتھ ایک ہوٹل میں چائے نوشی کے لیے جانا ہوا۔ ہم ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک تجربہ ہمیں ہوا، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہوا یہ کہ ہم باہمی بات چیت اور گفتگو میں مصروف تھے، تو اچانک سے بازو سے ایک طرف سے تیزی کے ساتھ دھواں آیا اور میرے چہرے پر بڑی تیزی کے ساتھ پڑا، تو میں فوراً چونک گیا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ بازو میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب، انہوں نے بیڑی پینا شروع کر دیا، سگریٹ نوشی، بیڑی پینا شروع کر دیا، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ بازو کوئی بیٹھا ہوا ہے یا کسی کو میرے اس عمل سے تکلیف ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، کسی بھی بات سے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آپ سب سے میں بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اس گندگی میں ملوث ہیں، اس گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا، ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا۔ اور جو لوگ بذات خود نہیں، لیکن ان کے اپنے چاہنے والوں میں سے کوئی، ان کے اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی، اپنے بھائی یا والد یا چچا دادا، جو بھی اس جرم میں ملوث ہیں، ان تک یہ پیغام ہمارا ضرور پہنچائیے گا۔ دیکھیے، یہ جو بیڑی سگریٹ ہے، یہ تمباکو نوشی جسے کہتے ہیں ہم، اس کے کئی ایک مفاسد ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بلند مقام پر جو چیز ہے وہ ہے کہ یہ عمل کر کے انسان اللہ اور اس کے رسول، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے، کہ کبھی بھی ان پر آ سکتا ہے۔ اچھا، بیڑی سگریٹ، یہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، بیڑی سگریٹ ہو یا کسی بھی قسم کا نشہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، روکا، کہا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے، اور کہا کہ ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام، جس کی چھوٹی مقدار، کم مقدار نشے والی ہو تو بڑی مقدار میں بھی وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیڑی سگریٹ جو لوگ اس کے عادی بن چکے ہیں، اب غور کریں کہ جو لوگ اس کے عادی بن چکے ہیں، انہیں تو اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک شراب پینے والا انسان شراب پینے کا عادی بن چکا ہے، تو جب تک وہ اوور ڈوز نہیں لیتا، اسے شراب نوشی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بظاہر اس پر کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی بیڑی سگریٹ پینے والے حضرات جو ہیں، ظاہری طور پر اس کا کوئی اثر ان کے اوپر نظر نہیں آتا، لیکن اگر جو بندہ اس کا عادی نہیں ہے، اب جیسے مجھے ہی دیکھ لیں آپ کہ میں آج جیسے بیٹھا رہا اور بازو اس قسم کی حرکت کرنے والا بندہ، اس نے جب پھونک ماری اور اس کا دھواں تیزی سے میرے چہرے پر آ کر لگا، تو بالکل واللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عجیب سا اچانک سا کوئی بڑا معاملہ ہو گیا ہو۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے بے ہوشی جیسا، ایسا لگتا ہے بے ہوشی طاری ہو جائے گی، گھٹن سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ کیسے وہ لوگ جو یہ بیڑی اور سگریٹ کے اس میں جو ہے ملوث ہیں، کس طریقے سے اس دھوئیں کو، جسے انسان اپنے چہرے کے اوپر سے بھی گزارنا پسند نہیں کر پاتا یا برداشت نہیں کر پاتا، یہ لوگ کیسے اللہ ہی جانے، یہ لوگ کیسے اس دھوئیں کو اپنے منہ کے اندر سے داخل کرتے ہیں اور ناک تک پہنچاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتا ہے یہ دھواں۔ کئی ایک مفاسد اس کے ہیں، کئی ایک خرافات، مضرات ہیں اس کے، نقصان ہیں اس کے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے بتائی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی سب سے بڑی چیز ہے۔
ایک صاحب ایمان جو اللہ اس کے رسول کو اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتا ہے، اپنا پیغمبر مانتا ہے، اپنا رسول مانتا ہے، ان کی امت میں کا ایک فرد اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، اور پھر جب ان کے حکم کی پیروی کی اور ان کے حکم کو ماننے کی بات آتی ہے تو جو ہے وہ عادت سے مجبور ہوتا ہے کہ بھائی میں تو عادی ہو گیا ہوں، میں کیسے اپنی عادت کو چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ یاد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جو ہے شراب اس قدر عام تھی کہ ہر بندہ تقریباً شراب کے معاملے میں جو ہے ملوث تھا، شراب پینے کے جرم میں ملوث تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کی بات بتائی تو لوگوں نے کچھ بھی نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا اس بات سے کہ اب مجھے تو عادت پڑی میں کیسے چھوڑوں شراب، نہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑا انہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں ندیوں کی طرح شراب بہتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ یہ اسی فکر سے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے تو اس کے مقابلے میں کوئی رائے نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی نفس پرستی نہیں، کوئی کسی کی رائے نہیں چلنے والی، کوئی دل کی بات نہیں چلنے والی، بس اگر کچھ چلے گا تو اللہ اس کے رسول کی بات چلے گی۔ سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے جو بتائی وہ بیڑی سگریٹ پینے والے یا کسی بھی قسم کا نشہ کرنے والے، انہیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ اس قسم کی حرکت کر کے اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بیڑی سگریٹ ہو یا کسی بھی قسم کا تمباکو ہو، نشے والی چیزیں ہوں، جب آپ انہیں خریدتے ہو تو اس کی پیکٹ پر یہ آپ کو لکھا ہوا کمپنی کی طرف سے، جو کمپنی اسے بنا رہی ہے، جو کمپنی جو اسے پروڈیوس کر رہی ہے، جو پیش کر رہی ہے جو کمپنی اسے، وہ خود آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ چیز آپ کو کینسر جیسے مرض میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اب اس سے زیادہ ہم کیا بتائیں؟ آپ کہو گے کہ ارے نہیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، پھر جو کمپنی اسے بنا رہی ہے گورنمنٹ اس کو یہ لکھنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جس کو یہ حقیقت ہے وہ آپ لکھو کہ یہ چیز جو ہے آپ کو کینسر جیسے مرض میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی ہم جو ہے کہ وہ کینسر اتنا سنگین خطرناک مرض، ہم اپنی نظروں سے لوگ کینسر میں مبتلا ہو کر مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتنی خطرناک موت ہوتی ہے کینسر والوں کی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ہمیں جب تک ہمارے اپنے اوپر یہ بلا نہ آئے، ہم خود اس وبا میں ملوث نہ اس وبا کے شکار نہ ہو جائیں، تب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا کیا؟ تو اس میں خود ہی لکھا رہتا کینسر جیسا مرض۔ اس کے علاوہ میڈیکل سائنس سے اس کے اور بہت سارے نقصانات، جیسے سانس لینے میں دقت ہو جاتی ہے، جو لوگ بیڑی اور سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں وہ جو ہے بیت الخلاء میں جا کر اپنی ضرورت کو بھی بیڑی سگریٹ کے بغیر جو ہے اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتے۔ یا اسی طریقے سے بیڑی سگریٹ پینے والے صبح ان کی اجالا ہو یا نہ ہو لیکن ان کی صبح بیڑی سگریٹ سے ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے بیڑی سگریٹ پینے والے جو ہے وہ اپنے پھیپھڑے کو سیاہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پھیپھڑوں کو، اپنے اندرون کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے امراض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہو، جو بندہ تکلیف والی چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی تکلیف والی چیزیں، بیماری والی چیزیں، انسان کو قتل کرنے والی چیزیں، اس کی موت کا سبب بننے والی چیزیں استعمال کر رہا ہے، پھر یہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی ہے، اور پھر اپنے آپ کی، اپنے نفس کی پرواہ بھی نہیں ہے ہمیں، اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں ہے، اپنی ہیلتھ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی صحت بہت قیمتی ہے، ہم اور آپ، ہماری صحتیں، آپ سب کی صحت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ سے ضائع ہو جائے گی تو آپ اسے خرید سکتے ہو، آپ اسے لے سکتے ہو، لیکن آپ کی صحت اگر وہ ضائع ہو گئی، آپ کی صحت اگر وہ افیکٹڈ ہو گئی، متاثر ہو گئی، تو آپ اسے خرید نہیں سکتے، آپ اسے نہیں پا سکتے دوسری جگہ۔ آپ پھر اس کی اصلاح کے لیے لاکھ جتن کر جاؤ، لیکن اگر لکھا نہیں ہوگا تو آپ کی اصلاح نہیں ہو پائے گی، آپ کی صحت واپس نہیں لوٹ پائے گی۔ لہٰذا آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ اچھا، دو چیزیں ہم نے بتائی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی، دوسری چیز انسان جو ہے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتا، اور صحت کے اعتبار سے، ہیلتھ کے اعتبار سے وہ بڑی ہی مضر اور نقصان دہ چیز ہے۔ تیسری چیز اور امپورٹنٹ چیز، انسان ان سب چیزوں کی عادت بنا کر دوسروں کی تکلیف کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہے جب تک جو چیز وہ اپنے لیے نہیں پسند کرتا یا وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی مجھے تکلیف دے، کوئی مجھے پریشانی میں ڈالے، کوئی میری تکلیف کا سبب بنے؟ پھر ہم کسی کی تکلیف کا سبب کیوں بنے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میری اس حرکت سے، میرے منہ سے جو دھواں نکلے گا اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تکلیف کا سبب بنے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ مستقل جو بندہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اس کا منہ تعفن کا شکار، سڑی ہوئی بدبو کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جو لوگ بھی اس سے براہ راست اس کے قریب بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں اس کی منہ سے آنے والی بدبو سے دور بھاگتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ تکلیف خود اٹھائیں نہ ہی کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ نقصان میں خود پڑیں نہ ہی کسی کے نقصان کا سبب بنے، لا ضرر ولا ضرار۔ ٹھیک ہے، تو تین چیزیں ہوئی۔ ایک چوتھی اور بہت امپورٹنٹ چیز، بہت اہم چیز، یہ بیڑی سگریٹ ہو یا کسی بھی قسم کے نشے اور لت والی چیز ہو، اس میں انسان اپنا مال بھی ضائع کرتا ہے، مالی نقصان بھی کرتا ہے۔ آپ اگر حساب لگا لیں تو دن بھر میں آپ کا اس غلط لت میں یا اس عادت کو پورا کرنے میں آپ کی جو رقم خرچ ہو رہی ہے وہ رقم اگر آپ بچا لیں تو کسی اچھے مصرف میں بھی لگ سکتی ہے، لیکن آپ کو چونکہ عادت پڑ چکی ہے، آپ کو چونکہ لت لگ چکی ہے، لیکن اور آپ اپنی اس لت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے مال و دولت کا ضیاع بھی برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ولا تبذر، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت ہے، بہرحال یہ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو ان ساری چیزوں میں بندہ پڑھ کر، اس قسم کی لت میں بندہ پڑھ کر تبذیر کا شکار بھی ہوتا ہے، فضول خرچی کا شکار بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم جو اپنے مال کا ضیاع کرتے ہیں، جو نقصان کرتے ہیں، ہم اس کو بھی بچائیں، اس کی بھی حفاظت کریں، اور ایک ایک روپیہ اگر ہمارا جو غلط راستوں پہ خرچ ہو رہا ہے ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی بچت کریں اور صحیح راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے میں نے موٹے موٹے طور پر 4 نقصانات بتائے، 4 نقصانات۔ کیا کیا؟ سب سے پہلی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری انسان اپنی جو ہے صحت کا خیال نہیں رکھتا، اپنے صحت کے یا ہیلتھ کے نقصان کا خیال نہیں رکھتا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، 2 چیزیں۔ تیسری چیز، انسان جو ہے جب اس قسم کے لت میں اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ دوسروں کی تکلیف کا احساس بھی نہیں کرتا، دوسروں کی تکلیف کا یا پریشانی کا احساس بھی نہیں کرتا، اور دھڑلے سے کہیں بھی کھڑا ہو کر اس قسم کی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ نتیجے میں اطراف بیٹھے ہوئے لوگ اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ 3 چیزیں۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے بتائی وہ فضول خرچی، کہ اگر آج ویسے بھی جو ہے یہ دور جو ہے ایسا دور ہے کہ لوگوں کے پاس کمائی کے ذرائع نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگاری کا دورہ ہے، ایسے دور میں بھی اگر ہم ایک ایک روپیے کا جو ہے ایک ایک روپیے کی بچت کریں تو اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔